بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع
صدق الله العظيم. عنایات کا گھیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں ہے، عنایات کا گھیرا میرے گھر میں کہ سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، ہے تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس بے گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس بے گرامی کہ آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آقا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں اور انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. علامہ صاحب شاکر بھائی بازی جب اپنے گھر پہ ہم ذکر سرکار رکھتے ہیں، ذکر محمد آل محمد کی محفل رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ جو بانی محفل ہوتا ہے اس کے انداز کیا ہوتے ہیں. شاکر بھائی آپا توجہ کیجئے، قبلہ انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم سرکار کی محفل سے جاتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے کہ جس وقت قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا، جس وقت قدم آئے
ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان، اور آج ہے 27ویں شب نزول قرآن لیلۃ القدر. آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم بیان کریں گے قرآن پاک کی فضیلت، اور آج کی اس خصوصی نشریات کو ہم نے ٹریبیوٹ کر دیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ عید ہم لوگ تو جوش و خروش سے منائیں گے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جن کے بچے بے یار و مددگار ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز ہی میں کہا کہ آج نزول قرآن ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں پروردگار کو راضی کیجئے، التجا کیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے. پروردگار آج اپنی رحمتوں کے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہم نے مانگنا ہے اپنے پروردگار سے، اور لو لگا لیجئے مجھ سمیت جتنے پریشان حال ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو آج حل کر دیجئے. آپ کو واسطہ ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا، اصحابہ باوفا کا، کہ آج ہم مسلمانوں پہ جو وقت ہے، جو ایک مہنگائی کی صورتحال ہے، اور بہن بھائیوں میں جو دوریاں ہیں، رشتہ داروں میں جو دوریاں ہیں، نفسہ نفسی کا جو عالم ہے، پروردگار آج اسے دور کر دیجئے، کنہ کو دور کر دیجئے. ہم آج اپنے لیے رحمتوں کے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم پہ اپنا خاص کرم کر دیجئے. جو بہن بھائی دور ہیں ان کو قریب کر دیجئے، جو ماں بیٹوں سے دور ہے، جو بیٹے ماؤں سے دور ہیں، ان کو اتنی محبت ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ بچوں کو والدین کی محبت کا اندازہ ہو جائے، اور ان والدین کو کہ جو اپنے بچوں سے ناراض ہیں ان کے دلوں میں محبتیں آ جائیں. آج کی اس خصوصی نشریات باخبر رمضان کی طاق رات کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور آج انہوں نے جس آیت کا، جس سورہ کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قاری سہیل، آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ تو ہمارے درمیان رہتے ہی ہیں، آئندہ بھی آنے والی نشریات میں بھی آپ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. اور ناظرین کرام، اپنے مہمانوں کا تعارف کیا کرواؤں، کیونکہ میرے ساتھ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو چاند رات تک ہمارے ساتھ رہیں گی، میزبان کے فرائض انجام دے رہے ہیں. کسی تعارف کے تو محتاج نہیں، لیکن کیونکہ خود میزبان ہیں تو اپنا تعارف یہ خود ہی کروائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خصوصی طور پر دھرتی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی پررونق محفل سجانے کا ہمیں موقع دیا، اور ماشاءاللہ سال میں یہ دن ایک دفعہ ہی آتا ہے، اور اس دن کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگ 27ویں شب کو اس کو مناتے ہیں. تو اور یہ بابرکت والا ہے، اور جو بندہ اس رات میں خدا سے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، میرا خیال ہے وہ اس سے برا شخص کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ کو خوش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. باقی تو ماشاءاللہ علامہ صاحب ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پررونق محفل چلتی رہے گی. لیکن آپ تو میزبان ہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے. اور شاکر بھائی ایک بات بتائیں کہ آج کی جو یہ پر رونق محفل ہے، ہم نے اس کو ٹریبیوٹ کرنا ہے فلسطین میں رہنے والے ان بچوں کو، ان ماؤں کو، ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے لاشیں اٹھائیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں، عید تو ظاہر ہے ایک خوشی کا ایک نام ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. تو اب جو ظلم و ستم فلسطین میں ہوئے ہیں، تو میرا تو خیال ہے، میں تو کوئی دل سے عید نہیں منا رہا، تو میرا خیال ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کرنی چاہیے، اور جس سے اللہ بھی راضی ہو، کیونکہ بہت مظالم ڈھائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ آج ہماری یہ پررونق محفل میں علامہ صاحب دعا بھی کرائیں گے، اور ان کے لیے اور ماشاءاللہ ہیلپ کے لیے بھی میں تمام اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی ہمارے اسکرین پہ بھی نمبر چلے گا یا دھرتی ٹی وی کا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ امداد دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی. بسم اللہ.
السلام علیکم. میں ندر شیخ آپ کو جوائن کر چکی ہوں، اور رمضان کا تیسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور خصوصی قرآن پاک کا نزول ہوا ہے 27 کو لیلۃ القدر کے نام سے منایا جاتا ہے، اور آپ اس رات کے اندر جو کچھ بھی مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا. تو میری یہی دعا ہے کہ جو فلسطین کے اندر اس وقت حالات ہیں، کہ اللہ پاک جو ظالم ہیں ان کے دلوں کے اندر رحم ڈالیے کہ وہ فلسطین کے اندر یہ ظلم و جاریت نہ کریں. ناظرین کرام، فلسطین کے حوالے سے شاکر بھائی نے تو اپنا موقف بیان کر ہی دیا. علماء کرام اور ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہوا کرتی ہے، کیونکہ آج شب ہے لیلۃ القدر کی، نزول قرآن پاک، اور پروردگار عالم نے کہا کہ لیلۃ القدر سے مراد ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ وہ بھی سیدہ ہے اور یہ رات بھی سیدہ ہے. یہ سید ہے، یہ رات سید ہے. جیسے جمعہ پورے مہینے کا سردار جمعے کو کہا جاتا ہے، تو جمعہ بھی سید ہے اور ہفتوں کا سردار جمعہ. اور ناظرین کرام، ہم نے تلاش کرنا ہے طاق رات کو، اور جیسے شاکر بھائی نے بھی کہا کہ مخصوص کر دیا گیا ہے 27ویں شب کو، جبکہ 21ویں 23ویں، مطلب اگر ہم بات کریں اپنے گناہوں کی تو یقین کیجئے کہ اگر ہم طاق راتوں کو تلاش کریں اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم ہر رات اگر طاق رات بنا لیں تو یقیناً سی بات ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی بہن کا تعارف کرواؤں گا، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا، اور میری ٹرانسمیشن میں یہ نہ ہو، میری ٹرانسمیشن ادھوری رہتی ہے. ہر سال ہمارا ایسا شاکر بھی پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھی ہیں، اس سے پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھی، اور ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہو، محرم کی ٹرانسمیشن ہو، آپا میرے ساتھ ہوتی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایڈوکیٹ سیدہ زہرا اصغر، السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. کیسے مزاج بازی آپ کیا کہیں گے آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور اس فلور کے حوالے سے؟ فرسٹ ٹائم آپ کا نا، افطار میں تو آپ آئی ہیں، لیکن سحری کی جو ٹرانسمیشن میں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اپنے بھائی کے بارے میں؟ یاد کیا نہیں خیر، جب یاد کیا تو اصل میں بچوں کے پیپرز بھی چل رہے تھے اور میرے خود کے بھی پیپر چل رہے تھے. آج کی جو رات ہے وہ بہت بڑی رات ہے، یقین کریں ہم اور آپ اس کو درک کر ہی نہیں سکتے. تو میں آغاز کروں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس پلیٹ فارم سے، دھرتی ٹی وی سے اور سحری کے نشریات کے پلیٹ فارم سے تمام عالم اسلام کو اس بڑی لیلۃ القدر کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. میں آغاز کروں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنی زندگی میں رمضان تو پائیں مگر بخشش نہ کروا سکیں، کہ جو اپنی زندگی میں ماں باپ تو پائیں مگر جنت کو نہ پا سکیں، اور جو لوگ محمد و آل محمد کا نام سنیں اور ان پر درود پاک نہ بھیجیں. کون تعجب کر رہا ہے؟ حبیب خدا جو صاحب معراج ہیں. تو لہٰذا پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہوا. اب یہ جو رات ہے یہ شب توبہ ہے، یہ شب مغفرت ہے، یہ شب بخشش ہے، یہ شب نجات ہے. یہ اتنی بڑی رات ہے. بالکل آپا، اس رات کی فضیلت تو آپ بیان کریں گی ہی. میں اپنے مہمانوں سے تعارف کروا دوں، کیونکہ آج ہم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرنا ہے. قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا اور پروردگار عالم نے اس رات کو سیدہ پاک سے نسبت کیوں دی. ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان موجود ہیں، ارم صادق، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا اس ٹرانسمیشن میں. اور ان کے ساتھ ہی سرمایہ ملت جعفریہ علامہ مولانا اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہے. قبلہ چاند رات سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں؟ اور ان کے ساتھ ہی نوجوان فکر، نوجوان گفتگو کرتے ہیں اور آپ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ اگر یہ بھی ہماری ٹرانسمیشن میں نہ ہو تو ٹرانسمیشن ادھوری رہتی ہے. جو 2 دن کا ہمارا گیپ آیا وہ اس لیے گیپ آیا کہ رمضان ٹرانسمیشن تو چل ہی رہی ہے، لیکن عید شو بھی کرنے ضروری ہوتے ہیں. ہم نے اس لیے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ چلائی. آج سے انشاءاللہ آپ اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں گے علامہ مولانا شبیر احمد قادری ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یقیناً سی بات ہے کہ تمام مصروفیات ہیں، اس کے باوجود ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر گزار کہ اس کو یہ بابرکت رات ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائی، اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. واہ. آئندہ سال یہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور یکم رمضان سے اب تک یقیناً ہم نے رمضان کو اتنا مبارک مہینہ، یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا،
لیکن ہم اس کی کما حق کو میزبانی اب تک نہ کر سکے، اور آج اتنی بڑی رات ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور میں یہ جملہ کہوں گا، بزرگوں کا قول ہے کہ جس رات کی انسان قدر کر لے وہی اس کے لیے شب قدر ہے۔ واہ 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 واہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی ہر رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا پیغام۔ ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان یہ بھی ہمیشہ میری ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں، اور اگر یہ میری ٹرانسمیشن میں نہ ہو تو ادھوری رہتی ہے میری ٹرانسمیشن۔ محترم جناب عمران اوان، عمران بھائی کیسے مزاج ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک۔ مائک لے لیجیے، میں مائک دے دیتا ہوں آپ کو۔ مائک آپ کو لگا ہوا عمران بھائی؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ جی جی بسم اللہ۔ جی جی ناظرین کرام، عمران اوان ہمارے درمیان موجود ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان۔ آپا کی جانب جائیں گے کیونکہ آج ہماری مہمان ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں مولانا اطہر مشہدی اور شبیر احمد قادری، کیونکہ یہ ہمارے میزبان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہمانوں کو، شاکر بھائی ایسا ہی ہے، آپا نے بڑا اچھا ایک ٹاپک چھیڑا ہے۔ جی آپا بسم اللہ کیجیے، کنٹینیو کیجیے گا۔ جی ابرار، جیسے کہ شب قدر بہت بڑی رات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا شب قدر کے معنی کیا ہیں، شب قدر کہتے کسے ہیں؟ اور مولا آپ کو تو معلوم ہوگا یہ جتنی بھی طاق راتیں آ رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ مولا کے لبوں پہ تبسم آیا، کہا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم ہر طاق رات کو شب قدر سمجھ کے اسی طرح سے اعمال انجام دو اور اپنے رب سے رجوع کرو؟ کتنا بہترین میسج دیا۔ وہ کہا کہ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ لیلت سے مراد ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور قدر یعنی تقدیر والی رات ہے یہ۔ تو لہٰذا جناب سیدہ کا مقام کیا ہے کہ پروردگار عالم، حدیث قصہ میں جو روایت بیان ہوئی ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے، جو بہت مشہور ہے، کہ اس میں پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہوا نظر آتا ہے، انی خلقت ما سب انی خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر ان 5 تن سے محبت نہ ہوتی تو میں نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسماں کا شامیانہ لگاتا، نہ دریا میں روانی دیتا، نہ سبزہ اگاتا، نہ اناج اگاتا، اگر ان 5 تن سے محبت نہ ہوتی۔ مقام سیدہ کیا ہے؟ پروردگار عالم سے ایک مرتبہ سردار ملائکہ نے پوچھا کہ پروردگارہ اس چادر قصہ میں کون ہے؟ اس وقت رب کائنات نے مرکز نبوت کو نہیں بنایا، مرکز امامت کو نہیں بنایا، کسے بنایا؟ مرکز عصمت کو بنایا، اور کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ فاطمہ کے بابا ہیں اور فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا اے میرے حبیب اگر آپ میرے ارادے میں نہ ہوتے۔ اور پھر کہا کہ اے میرے حبیب میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر میرے ارادے میں علی آپ نہ ہوتے۔ اور پھر کہا کہ اے میرے حبیب اے میرے علی میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا اگر میرے ارادے میں فاطمہ نہ ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات جو بنائی گئی ہے وہ کس کے اعزاز میں بنی ہے؟ وہ سیدہ کی شان میں بنی ہے۔ اس بیوی کا مرتبہ کیا ہے کہ بیوی کا مقام اور مرتبہ یہ کہ پوری کائنات شہزادی کے صدقے میں پل رہی ہے۔ اور زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی، زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی، اور شوہر سے ملے ہیں غلامی میں ملک بھی، اور بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی۔ بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، اور صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ تو یہ ہے مقام سیدہ۔ تو لہٰذا یہ لیلۃ القدر کی رات شہزادی چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ لیلت سے مراد ہماری جدہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ چونکہ آج توبہ کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، تو اس سے بڑا وسیلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ بی بی کے توسل کر کے واسطہ دے کر اگر اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے تو کہا جاتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے آج کی رات۔
اور یہ کون سی کتاب ہے؟ گردمان آسمان، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 45۔ اس میں یہ درج ہے، کہا جاتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس التجا پہ، جس درخواست پہ کہ بی بی سیدہ اپنے دستخط کر دیں، ممکن ہی نہیں کہ رسول اسے رد کر دیں یا رب کائنات اسے مستجاب نہ کرے۔ لہٰذا آج بخشش کی رات ہے، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اس بی بی کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ شاکر بھی چلتے ہیں عمران بھائی کی جانب، کیونکہ جناب سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ سیدہ پاک میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ میں مائک لے کے آ جاتا ہوں۔ بسم اللہ، کلام پیش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ پاک کی شان میں کلام ہے، میں اکثر ہی آپ کی ٹرانسمیشن میں پڑھتا ہوں، تو ابھی ذکر سیدہ پاک ہوا تو میں وہ کلام پیش کروں۔ منقبت۔ سلام زہرا، 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 حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا جو تجھ کو یہ تاج زہرا، 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 اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، 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 اور غور قلب شیر، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، 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 مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے
لا علاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. سلامت رہیے. کیا خوبصورت کلام پیش کیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ لیلۃ القدر، پروردگار عالم نے کہا کہ لیلۃ القدر فاطمہ سے نسبت ہے، سیدہ پاک سے نسبت ہے. اسی تسلسل کو برقرار رکھا آپا کے عمران اوان بارگاہ رسالت مواب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. علامہ صاحب، شبیر بھائی آپ کی جانب آؤں گا کہ جیسے کہ باجی نے کہا کہ لیلۃ القدر، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں شاکر بھائی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم انتظار کرتے ہیں شب برات کا، شب معراج کا، رمضان کا. بھائی رمضان میں کوئی ایسی رات آتی ہے جس میں اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیلۃ القدر، شب معراج، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں پروردگار اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پورے سال گناہ کیجئے. اچھا وہ راتیں جب آتی ہیں تو راتوں میں آ کے آپ سچے مسلمان بن جاتے ہیں. اچھا مسلمانوں کی کیفیت تو دیکھیے کہ باجی رمضان کا چاند نظر آتا ہے شاکر بھائی، اور کیا ہوتا ہے مسجدوں میں ایک کے اوپر ایک اتنا رش ہوتا ہے. سب سے بڑی پیاری بات تو آپ نے یہ کہی کہ رمضان میں تو ہر شب کوئی لیلۃ القدر سمجھ کے اور کیا کرنا چاہیے. اور رمضان کے علاوہ بھی شاکر بھائی لوگ تاک راتوں میں بجائے ہر شب ہی. میں یہی سے بات کو کنٹینیو کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا وقفہ ہے، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی وقفے سے واپس آ چکے ہیں. جی شاکر بھائی کیا کہیں گے؟ کیا سما باندھا عمران اوان نے کلام پیش کر کے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد اتنی رونق محفل میں مفتی شبیر احمد قادری صاحب کو میں بالکل دعوت دوں گا کہ وہ ماشاءاللہ بیان کریں، تفسیر بیان کریں. رونق محفل میں کوئی اچھا سا بیان لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب پروگرام کے ٹرانسمیشن کی ابتدا ہوئی تو ہمارے قاری سہیل صاحب نے جو تلاوت کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کی وضاحت ابھی میرے خیال سے 23ویں شب میں ہم نے کافی طویل سے کی تھی کہ صحابہ کو جب یہ ہوا غم کہ ہماری عمریں تو اتنی کم ہیں، ہم سے پہلے 900 سال 1000 سال وہ تھے، عبادتیں کرتے تھے، ہم ان کی طرح عبادتیں کیسے کر سکیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمزدہ ہوئے اور رب کائنات کو محبوب کا غم گوارا نہیں. فرمایا محبوب تم غم نہ کرو، میں تمہیں ایک ایسی رات دے رہا ہوں کہ جو ایک رات میں کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنی عطا سے یہ لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی. اچھا اب جو آپ نے بات کی اسی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہم کئی بار اس کو نشاندہی اس کی کر چکے ہیں کہ آج ہم رسمی مسلمان ہیں. اور اس پر پوری ٹرانسمیشن میں اسی رمضان میں ہم نے کئی مرتبہ یہ کلام کیا، یہ بات کی کہ ربیع الاول آتا ہے تو ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. محرم آ جائے تو عاشق حسین ہم سے بڑا کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی سی مایوب بھی لگے اور کچھ بری بھی لگے، لیکن بات صحیح ہے. وہ کیوں؟ جب پتہ ہے کہ یار اب محفل میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، کچھ ہے، تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی مقرر کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے. اب سوال کیا ہوتا ہے؟ لنگر میں کیا ہے، کھانے میں کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ رسمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی رمضان آ گئے تو ٹوپی بھی آ گئی، پہن کے دوسروں کو پہنا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پہن کے دوسروں کو پہنا رہے، چاہے وہ کاروبار والے ہیں یا دکاندار ہیں یا XYZ کوئی بھی ہے. بہت اچھی بات کہی. تو اب وہ بن تو گئے، حاجی صاحب تو بن گئے نام کے، لیکن کام نہیں ہوا. صرف 20 رمضان تک. 20 رمضان تو پھر آپ نے بہت زیادہ کہہ دیا. اب وہ حالات ہیں اس وقت کہ یکم رمضان کو بڑا رش ہوتا ہے ایسا کہ بس مطلب اب تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے.
اب وہ 2 3 4 5 6 7واں رمضان تو ایسے ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے وہی جو بوڑھے بزرگ حضرات ہوتے ہیں علاقے کے جو 12 مہینے کے ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں. جو برساتی مینڈک ہوتے ہیں نا وہ تو غائب ہو جاتے ہیں 6-7 دن میں. پھر وہ 27 کو دوبارہ آتے ہیں کیونکہ شیرنی ملنی ہوتی ہے نا بھائی، ہے شیرنی اور لنگر ملنا ہوتا ہے، تو پھر وہ 27 کو دوبارہ سب نظر آتے ہیں. تو یہ ایک رسمی طور پر ہم نے ہر چیز کو لے لیا ہے. اور آج جو بہت اچھا میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ آج کا دن یہ فلسطین کے مسلمانوں کے نام کیا، اور اس میں چند چیزیں دیکھیں مطلب اس طرح کی ہیں کہ ہم تو ایک طرح سے بے بس ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر بات ہے انفرادی طور پر آپ یا میں ہم 8-10 لوگ مل کر اس لیول پر کام نہیں کر سکتے کہ جو کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے آگے حکمران ہیں اور باقاعدہ لاز ہیں، قانون ہیں، پھر انٹرنیشنل قوانین ہیں اور دیگر چیزیں ہیں کہ جس کی پاسداری ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا گو ہیں. اور ایک جو جملہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا معیوب لگتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں یہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. اب میں وجہ بتاؤں اس کی کیوں مجھے مطلب یہ معیوب لگتا ہے کہ بھائی کھڑے ہو کر نا تماشا دیکھا جاتا ہے اور مسلمان تماشا ہی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ایک بات یہاں پر یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ یہ جنگ نہیں ہے. جنگ وہ ہوتی ہے کہ سامنے دونوں برابر کی مطلب طاقت رکھتے ہوں، اسلحہ رکھتے ہوں، ہتھیار رکھتے ہوں. یہ سیدھی اور بالکل کلیئر کٹ یہ نسل کشی ہے مسلمانوں کی جو اس وقت ہو رہا ہے. ورنہ 6 مہینے کے 2 مہینے کے 3 مہینے کے شیرخوار بچے جو پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی کا کین ہاتھ میں کہ اتنے پیاسے ہیں 3-3 4-4 دن سے پانی نہیں پیا، وہ ٹینکر کے پاس کھڑے اور وہاں پہ میزائل مار دیا جائے. یہ کون سی مطلب جنگ ہے؟ سویلینز پر تو مطلب اس طرح کی بمباری. بھائی اگر آپ کو کچھ ہے کہ فلاں دہشت گرد یہاں پر ہے تو آپ اس طرح کی کارروائی کریں کہ سویلینز کو تو کچھ نہ ہو نا. تو اب وہ علم بردار جو انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں؟ یہ ان سے سوال ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ورلڈ لیول پر اور یہ UNO، ان کو ایکشن اس وقت لینا چاہیے. اچھا اب مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلا تو یہ کہ ہم رب کی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت رات میں ضرور دعا کریں کہ مولا کریم مظلوم مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ہیں، برما کے ہیں، فلسطین کے ہیں، کہیں کے بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے جس طرح بدر میں رب نے مدد فرمائی اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور ایک بار پھر اسلام کو بلندی اور عروج عطا فرمائے، پرچم اسلام کو مولا کریم بلندی اور عروج عطا فرمائے، دین حق کا بول بالا فرمائے. اور جو ہمارا حق ہے، جو رائٹ ہے، سب سے پہلے کہ ہم نام سے ہٹ کر عمل کے مسلمان ہو جائیں. سب سے پہلے عملی مسلمان ہو جائیں، خوف خدا عشق رسول والے ہو جائیں. اس کے بعد یہ کہ جو آج کے دور کے حساب سے جو بائیکاٹ ایک چل رہا ہے. اچھا ایک یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ جو انڈائریکٹلی ارننگ دینے والی چیزیں ان کا تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو ڈائریکٹلی ارننگ دینے والی چیزیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے. سوشل میڈیا یہ ڈائریکٹلی ارننگ مطلب گوز آن ہوتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا بھائی. یہ بھی تو ہے. حالانکہ جو دیگر برانڈز کا جو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے وہ تو انڈائریکٹلی ارننگ ہے. یہ تو ڈائریکٹلی ارننگ ہے کہ آپ نے پیکج کیا، کچھ کیا، MBs خریدے، آپ نے پیسہ ڈائریکٹلی کنورٹ کر لیا انٹو MBs. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو ڈائریکٹلی آپ کی وہاں پر جو سمجھ لیں کہ کرنسی جو ہے وہ جا رہی ہے. تو خیر ان چیزوں کو صرف زبانی کلامی یا رسمی کرنے کے بجائے حقیقی طور پر بائیکاٹ اور حقیقی طور پر مسلمانوں کی معاونت کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آج کی رات کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. بہت خوبصورت میسیج علامہ صاحب نے دیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام شامل کر لیں. ثاقب چوہان ہمارے درمیان موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان. بارگاہ رسالت امام میں گڑھائے عقیدت پیش کیجیے گا. محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ
کھچنے لگا دل سوئے محمد، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیمیں کوئے محمد، طبع کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھو قدح دل جوئے محمد، دیکھو قدح دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیمیں اور ہم سب کا رخ، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ کوئے محمد، کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیمیں اور نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھو یہی محراب حرم ہے، دیکھو ہمیں ابروئے محمد، دیکھو ہمیں ابروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیمیں بھینی بھینی خوشبو لہکے بے دم دل کی دنیا مہکی، بھینی بھینی خوشبو لہکی بے دم دل کی دنیا مہکی، کیوں کھل گئے جب کہ سوئے محمد، کھل گئے جب کہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہیے چوہان صاحب، ثاقب چوہان ہمارے مہمان نعت خوان تھے، بارگاہ رسالت وہاں پہ اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ ایک ماحول آپ نے طاری کر دیا۔ سلامت رہیے۔ علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، واقعی حقیقت بات ہے کہ ہم جب عبادتوں کے دن قریب آتے ہیں ہم سچے مسلمان بن جاتے ہیں، اس سے پہلے کینا وہ ٹوپی پہن کے ٹوپی پہنانا، کیا کہیں گے، بڑی اچھی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم،
اور ابرار بھائی، انسان آج کے دور میں نہیں، ابتدا سے نفاق کے ساتھ جی رہا ہے۔ جب تک انسان خالص نہیں ہوتا تو عبادت ہی نہیں، اگر آپ خالص ہیں تو عبادت ہی نہیں، تجارت بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے اگر خالص ہے۔ اور اگر آپ خالص نہیں ہیں تو عبادت میں رہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر رہے، خیانت کر رہے ہیں، یہ تو طے بات ہے۔ اچھا، آج کی شب بہت اہم ہے انسان اور انسانیت کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے اور ناظرین کے ذہن میں ایک سوال یہ رہتا ہے کہ جب انسان خلق ہوا تو اس کی تقدیر لکھ دی گئی، یہ بہت اہم چیز ہے، مقدر لکھ دیا گیا، گویا جبر کا ایک سلسلہ ہے جو پروردگار عالم نے معاذاللہ قائم کر دیا۔ اگر تقدیر لکھ دی گئی تھی، جو لکھ دیا گیا وہی ہونا ہے، تو پھر یہ آج کی شب نہیں ہوتی۔ یہ شب ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو پروردگار عالم نے عبادات کے لیے ہر دن کے ساتھ 5 وقت کے اوقات کی عبادت دی، اور پھر رمضان میں 21، 23، 25 اور 27 کی صورت میں ایک اہم رات دی ہے۔ قاری نے صاحب نے جب تلاوت کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اب یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں ترجمہ ہم غلط کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اسے نازل کیا۔ اب پروردگار جہاں قرآن نہیں کہہ رہا تو اب کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ قرآن کہے، یہاں کا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ، ہم نے اسے نازل کیا، اسے۔ اب اس پورے سورے میں 7 سوال ہیں، کیا چیز نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، سبب کیا ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو اسے نازل کیا جب پروردگار چھپا رہا ہے، پروردگار نے مبہم رکھا، فقط قرآن ہی نہیں، ورنہ دیکھیے تبارک الذی نزل الفرقان، ہم نے قرآن کو نازل کیا، کلیئر کر دیتا نہیں اسے، تو پروردگار نے مبہم رکھ کر کے بتایا کہ ایک چیز نازل نہیں ہو رہی۔ آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، روح الامین کو نازل کرتے ہیں، وہ اللہ کا امر لے کر آتے ہیں اور اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے، یعنی ماضی کی بھی بات آ گئی اس میں، آج حال کی بھی بات ہے، مستقبل کی بھی بات ہے۔ تو پروردگار عالم نے اب امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی چیز اکیلی نازل نہ ہو، کئی چیزیں نازل کر رہا ہو پروردگار جو اسی وزن کی ہو، تو پھر اس کے لیے بات ہوتی ہے۔ گویا اس شب میں قرآن بھی نازل ہوا جو جامع صورت میں تھا، ناطق قرآن بھی نازل ہوا، اس لیے کہ قرآن ایک ہے جو سب کے پاس ہے کائنات میں، لیکن جناب سیدہ کی گود سے 11 قرآن آئے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، پھر ولایت نازل ہوئی، یہ سب امام صادق علیہ السلام۔ تفسیر فرات کے آپ کے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیل پیش کروں، یہ چیزیں نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی؟ قلب رسول پہ۔ اب دیکھیں انسانی اسٹرکچر کے اندر سب سے کمزور جو اعضا ہے وہ ہے قلب، بے شک کمزور ترین، اور وہیں پہ اور قرآن مجید کا جب نازل کیا پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے پہاڑوں کے سامنے نازل کیا، واہ 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 واہ، پہاڑوں نے انکار کیا، زمین کے سامنے انکار کیا، کیا بات ہے، واہ 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 آسمان واہ، تفصیل ہے پوری اس کی پورا ہے، کیا بات ہے، والارض والجبال پوری آیت ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل ہے، سبحان اللہ، زمین سے زیادہ وسیع ہے، فلک سے زیادہ طویل ہے، یعنی یہ جو دل ہے پروردگار رسول اکرم کا اس قدر مضبوط ترین ہے کہ پہاڑوں کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ بکھر جاتے، یہ قلب محفوظ رہا، قلب محفوظ رہا۔ تو گویا رسول کا قلب اس قدر وسیع ہے کہ کائنات کا سارا علم آ جائے، اور فاطمہ کی گود اتنی وسیع ہے کہ سہارا ایسے جبر کا فلسفہ ہے، یہ جبر کا نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ یہ جو شب دی گئی ہے یہ شب اسی لیے دی گئی ہے کہ آئے اور اس شب میں آ کے بیٹھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو والدین جو عقل مند والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو, جب وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, عاقل ہو جاتے ہیں, جی شعور کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں. بچے کی جو خواہش ہوتی ہے اگر اس خواہش کے مطابق چلیں گے تو بچہ جلدی کامیاب ہوگا. تو عقل مند والدین پہلے پوچھتے ہیں بچے سے آپ کیا بننا چاہتے ہو, ہم اس کے لیے اسباب و وسائل فراہم کرتے ہیں. تو یہ شب ہے پروردگار پوچھنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا بننا چاہتا ہے کیا بات ہے, یا شیطان کا بننا کیا چاہتا بات ہے, اگر میرا بننا چاہتا ہے, اگر میرا بننا چاہتا تو یہ شب ہے. سبحان اللہ, آج جو مانگنا ہے واہ 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 واہ, میں عطا کرنے کریں کے گا, لیے بے بیٹھا شک ہوں. بے شک. اگر اس شب کو بھی آپ نے گزار دیا تو کائنات میں آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں, کوئی نہیں. رب کا خزانہ محیط, قرآن کا خزانہ محیط نہیں ہو سکتا, آل محمد کا خزانہ محیط نہیں ہو سکتا. اس کو آپ محدود نہیں کر, یہ لامحدود ہے, اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. بے شک بے شک. آپ کے مانگنے کا سلیقہ ہونا ہے. آپ جو بننا چاہتے ہیں, جو بننا چاہتا ہے آج انسان, یہ کائنات تک کے ہر انسان کے لیے کھلا ہے, کسی مسلم کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے. جو بھی اس شب میں اپنے مقدر کو تبدیل کرنا چاہے, بدلنا چاہے, اللہ اور اس کے اللہ والوں کی جانب جانا چاہے, وہ آج کی شب اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. آل محمد کے توسل سے, اصحاب باوفا کے توسل سے اس سے مناجات کرے تو یقیناً وہ ایسا ہو جائے گا جیسا وہ چاہتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت تمہید. اور یقین کیجیے ناظرین کرام, ایسا ہے اگر ہم مسلمان ہیں نا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے. اگر بہن بھائی روٹھ چکے ہیں انہیں منانا ہے, ماں باپ کا ادب کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیویوں کے آ جانے سے بیٹے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ محبت کیجئے. آج اس کناہ کو, بغض کو ختم کر کے تمام ہی مسلمانوں سے میں کہنا چاہوں گا, شاکر بھائی کیا کہیں گے کہ اب ماں باپ سے دوری کر کے اولاد کبھی خوش رہ پاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا علامہ صاحب صحیح فرما رہے تھے, ہمارا خود کا قصور ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ماحول ایسا دیتے ہیں. تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا علامہ صاحب سے کہ انہوں نے کہا بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بنو گے. ہمیشہ بچوں کو پہلے ماحول دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ماحول میں رہ کے کیا بننا ہے. تو ہم اکثر بیشتر ایسے ہے کہ ہمارے جو میجورٹی ایسی ہے کہ جو کوئی بیچارہ کوئی لولا لنگڑا پیدا ہو گیا تو وہ اس کو تو مدرسے میں ڈال دیا, اور جو بالکل مطلب ہے اوکے کی پوزیشن میں, اس کو وہ کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا. عالم اور فاضل تو اس کو ماحول دیا جاتا ہے. عالم اس کو خود بولے کہ نہیں مجھے ابا جی مجھے یہ بناؤ, ہم ماحول ہی ان کو ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ یا تو کہتے ہیں ابھی آپ میجورٹی پوچھیں کیا بنو گے بیٹا, ڈاکٹر بنوں گا. کیا بنو گے بیٹا, انجینئر بنوں گا. کیا بنو, کسی ایک نے بھی کہا ہے کہ میں عالم بنوں گا, بتائیں کسی ایک نے بھی کہا ہے. ابھی ماشاءاللہ ہماری پرونق محفل فلسطین کے لیے ہے تو اس میں زیادہ تو مطلب وہ نہیں. تو جب ہم ایف ایس سی کر رہے تھے تو کہتے ہیں وہ ایک شعر ہے, اپنی گرہ سے کچھ نہ مجھے آپ دیجئے, اخبار میں تو نام میرا چھاپ دیجئے. آج کل یہی ماحول چل رہا ہے, بس ہر بندہ اسی میں لگا ہوا ہے کہ میرا نام بڑا ہو جائے, میرا فلاں بڑا ہو جائے. لیکن ہمیں سب سے مین چیز تو ماحول دینا ہے, اپنے بچوں کو ماحول دیں جس سے انشاءاللہ تعالی بچوں میں ایک دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں تاکہ وہ اس عمل کی طرف آئیں. شاکر بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے ہر والدین کے لیے نہیں کہا, میں نے کہا جو شعور رکھتے ہیں, باشعور ہیں, وہ اپنے بچوں سے ان کے شعور کی سطح پہ پہنچنے کے بعد ان سے معلوم کرتے ہیں. باشعوری تو باشعوری تو ان کو وہ مول دیتے ہیں. کنٹینیو کرتے ہیں شاکر بھائی کیونکہ ہمیں نیوز بریک پہ جانا ہے, کیونکہ واپسی میں جب آئیں گے تو اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مد کا دا
کون کرے گا حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا کون کرے گا یہ کام خدا کا ہے بھلا کون کرے گا یہ کام خدا کا ہے بھلا کون کرے گا حاصل کلام شعر پیش کرائیں عمران بھائی. اس شعر کو میں نے خود قلم بند کیا کہ جب پیدا ہوئے تو یا رب حبل امتی، معراج پر گئے تو یا رب حبل امتی، اور آخری وقت آیا تو اس وقت بھی سرکار کی زبان پہ یا رب حبل امتی تھا. تو میں نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت کیجیے گا. جس طرح میرے آقا نے آنسو بہائے ہیں، جس طرح میرے آقا نے آنسو بہائے ہیں، جس طرح میرے آقا نے آنسو بہائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، امت کے لیے ایسی دعا کون کرے گا امت کے لیے ایسی دعا کون کرے گا. سجدے میں تھے حسین کھڑا سر پہ تھا قاتل، سجدے میں تھے حسین کھڑا سر پہ تھا قاتل، سجدے میں تھے حسین کھڑا سر پہ تھا قاتل، سر پہ تھا قاتل. اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا. حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا. یہ کام خدا کا ہے بھلا کون کرے گا. بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور ناظرین ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں اور میں نے کافی لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. تو آپا میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دعا کی قبولیت کیوں نہیں ہوتی ہے, اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے شب قدر کے موقع پہ کیسے دعا کی تھی؟ بہت خوبصورت سوال ہے کہ ہم خدا سے لو لگاتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے, اے میرے بندے جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے, تو مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے, تو مجھ سے رحم طلب کر رہا ہے, آیا تو نے میرے بندوں پہ, میرے مخلوق میں وہ رحم عطا کیا اور تو نے ان کو معاف کیا؟ اب دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے. یہ رمضان میں ہم کہتے ہیں برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. یہ رمضان جو ہے نا احتساب کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جو ہے تزکیہ نفس کا بھی مہینہ ہے. تو لہٰذا پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے, تو نے میرے بندوں کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ تو مصلی پر کھڑا ہے, عبادت کر رہا ہے میری, کہیں تو نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی, کہیں تو نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی, کہیں کسی کا تو نے حق تو نہیں کھایا. تو اگر تو نے یہ سارے کام انجام نہیں دیے اور تو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے, جب تو میرے بندوں پہ رحم نہیں کر رہا تو میں تجھے کیسے رحم عطا کروں؟ جو چیز تو مجھ سے چاہتا ہے, جس چیز میں اضافہ چاہتا ہے, دولت میں اضافہ چاہتا ہے, میرے بندوں میں تقسیم کر, میں تجھے عطا کروں گا. مجھ سے مغفرت چاہتا ہے, تو میرے بندوں پہ رحم کر, میں تجھ پہ رحم کروں گا. اچھا, شب قدر پہ دعا مانگنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ کلیم اللہ نے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا کہ شب قدر پہ کس طرح سے دعا کرنی چاہیے. کہا, پالنے والے میں تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں. کبھی ہم نے اس انداز میں دعا کی
کہا کہ پالنے والے میں تیرا قرب چاہتا ہوں. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ اگر تو میرا قرب چاہتے ہو تو شب قدر میں 2 رکعت نماز انجام دو, قربتاً اللہ, میرا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا. پھر جناب موسیٰ التجا کر رہے پالنے والے, میں تیری رحمت چاہتا ہوں, میں تیرا رحم چاہتا ہوں, میں تیرا کرم چاہتا ہوں, بتا کیسے ملے گا. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ تم مساکین پہ یتیموں پہ رحم کرو, میری رحمت کا نزول ہوگا. سبحان اللہ, کتنا آسان بتایا. اور پھر کہا جناب موسیٰ نے کہ پالنے والے صراط مستقیم سے جانے کا جواز عطا کر دے. ہم اور سب یہ چاہتے ہیں نا, صراط مستقیم کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواز دے دے, یعنی اجازت دے دے کہ صراط مستقیم سے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ جو کلیم اللہ ہے, جو اولی العزم پیغمبر ہیں, کہ پالنے والے مجھے پل صراط سے گزرنے کا جواز عطا کر دے. آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ تسبیح کرو, صدقہ دیا کرو, سبحان اللہ, صدقہ دیا کرو. اور بہترین جو رات ہے یہ وہ رات ہے کہ اس میں جو بھی تم صدقہ خیرات کرو اپنے مرحومین کے نام سے کرو, اپنے اہل و عیال کی جانب سے کرو, اپنے ملک کی جانب سے کرو. اور سب سے زیادہ حقدار اس وقت کون ہے؟ فلسطین کے, وہ مظلوم مسلمان ہیں. لہٰذا تمام ملت مسلمہ سے التجا بھی ہے اور ان کا فریضہ بھی ہے کہ اس وقت جو بھی صدقہ و خیرات کریں, سب سے پہلے مستحق کون ہیں؟ وہ فلسطین کے مسلمان ہیں. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ ایک ایسی بات ہے, نماز ہم انجام دیتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کرتے ہیں, کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی؟ نہیں نا. مگر صدقہ ایک ایسا عمل ہے ادھر اس ہاتھ سے نکلا اور ادھر بارگاہ الہی میں قبول ہو جایا کرتا ہے. اور یہ صدقہ رد و بلا کو ٹال دیا کرتا ہے. صدقے کے فضائل کے, ہم اور آپ اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے جس کو صدقہ کیا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام بن جائے گا, ہم اس کو احسان کرتے ہیں. سمجھو صدقہ نہیں دیا, ہم نے اس کو حقیر سمجھا. اور سیرت معصومین کیا سکھا رہی ہے؟ چوتھے امام بتا رہے ہیں کہ صدقہ کیسے دیتے ہیں, کہ جب وہ کسی کو دیا کرتے تھے نا, سائل کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. جب سائل کہتا تھا کہ مولا آپ اور میرے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں, میں نے ایسا کیا کیا؟ کہا تو نہیں جانتا کہ تو نے کیا عمل انجام دیا ہے؟ تو میرے دنیا کا بوجھ اس دنیا میں منتقل کر رہا ہے, تو میرا محسن ہے. کس انداز سے صدقہ دے رہے ہیں کہ صدقہ لینے والے کو اپنے آپ پر فخر ہو رہا ہے. ہم اور آپ دیتے ہیں تو کس طرح سے کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے, اسے ہم اس طرح سے دیتے ہیں لگتا ہے ہم نے احسان کر دیا, اسے خرید لیا. بالکل, ایون سامنے والے کی آپ دل آزاری کر دیتے ہو. اور ایک بات ہے کہ عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہتے ہیں کہ 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے. تو جب ایک ماں اپنے ایک بچے کے لیے اتنا کچھ کر جاتی ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, تو جب اللہ تعالیٰ جو 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے ایک بندے کو, اس بندے کو تکلیف ہو, اس بندے کو کوئی حقیر کرے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان عبادتوں کی قبولیت ہے اس کے بعد؟ ناظرین, یہ جو محفل سجائی گئی تھی خالصتاً فلسطین کے لیے سجائی گئی تھی, اور یہ لیلۃ القدر کی پررونق رات, ماشاءاللہ اس میں کافی لوگوں کے فون بھی آئے ہیں. تو جو بھی اس محفل میں اپنی طرف سے کوئی بھی اعلان کرنا چاہے تو ٹی وی اسکرین بھی حاضر ہے, ہمارے اینکر ابرار صاحب کا نمبر بھی حاضر ہے, ہمارے نمبر بھی حاضر ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اب نعت رسول, پہلے نمبروں کا کہہ دیں کہ لائیو کال اگر آپ کر سکتے ہیں ہمیں, تو لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, فلسطین کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. میں پی سی آر کی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ نمبر چلا دیں لائیو کال کے, کہ کوئی بھی ناظرین ہمیں کال کر سکتے ہیں, فلسطین کے حوالے سے خصوصاً بات کر سکتے ہیں. جی شاکر بھائی, پرسنل نمبر پہ تو ہمیں آئی ہیں کالیں, لیکن نمبر بالکل نمبر بھی آ چکا ہے. تو جو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہے تو خالصتاً ہم نے یہ لیلۃ القدر کی پررونق رات اسی لیے سجائی ہے. اس کے ساتھ ہی اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا اقران صاحب, تو ماشاءاللہ بآواز گلائے عقیدت و ابواب میں 2 اشعار پیش کریں. بسم اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ.
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں رویل رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پرونق محفل میں چار چاند لگائیں، اور ماشاءاللہ کال بھی آ رہی ہیں، ایک دوست نے اصغر صاحب نے 20,000 روپے اس پرونق محفل میں انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں، تو لاہور سے محمد اصغر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ وہ سویلا نظارے پھرتے ہیں، وہ سویلا نظارے پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر ہوئے خوار پھرتے ہیں، در بدر ہوئے خوار
اللہ سلامت رہے. شاکر بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں اور پاکستانی عوام جو کہ بیدار ہو چکی ہے فلسطین کے لیے اپنی اپنی امداد بھیج رہے ہیں، اور یہ امداد کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے زخموں کا مداوع کر ہی نہیں سکتے آپا. جیسے کہ شاکر بھی آپ نے دیکھا کہ بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 3 مہینے کے بچے کو، جیسے کہ پانی کی وہاں قلت ہے. افطاری کیسے کر رہے ہوں گے وہ، سحری کیسے کر رہے ہوں گے، عید کیسے ادا، وہ عید کہاں ہوگی شاکر؟ وہ عید ہے؟ مجھے بتائیے گا ذرا. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ عید تو ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور ہم مسلمان جب کہ وہاں پہ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب ظاہر عید تو منائی جائے گی، تہوار ہے ہمارا، خوشی کا تہوار ہے، سنت ہے. تو لیکن بندہ یہی دیکھتا ہے کہ اب ماشاءاللہ ایک اور بھی کالر آیا ہے، اس نے بھی 10,000 روپے سینڈ کیے ہیں. اسلم صاحب بھاولپور سے انہوں نے سینڈ کیے ہیں، تو شکریہ اسکر صاحب. تو اس کے بعد میرا خیال ہے محمد اقبال صاحب آپ اس پرونق محفل میں 4 چاند لگائیں اور نادر سورہ مقبول. اور جب تک ہم، کیونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چائے کا بھی اہتمام ہو جائے. بسم اللہ کلام پیش کیجیے گا. بسم اللہ کلام پیش کیجیے گا. اختر رضا خان صاحب کا کلام. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. شاخ گل کے نور کی پہلی کرن، شاخ گل کے نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں، آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جان میری تمنا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. ہر دیرت آمد گدا
بہر سلام وہ بلا اختر کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ کافی دیر ہو گئی ہے، ایک چھوٹی بچی ارم صادق بڑی پرجوش نظر آ رہی ہیں اس محفل میں، پررونق محفل میں، اور میری گزارش لیلۃ ہے القدر کی ارم خاص سے، رات ہے اور میں ان کو دعوت دوں گا۔ جی آپ بولیں۔ جی میری گزارش ہے ارم سے کہ گلائے عقیدت و احباب میں 2 اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور عرش پہ دھوم ہے، فرش پہ دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پہ دھوم ہے، فرش پہ دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ اور بہت ہی پیارا اشعار کہ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، اور خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، اس قدر جا فضا آج کی رات ہے۔ اور آخری اشعار، آخری شعر پڑھنا چاہوں گی، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ کیا پتا مانگے اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں مل جائے اور بلاوا آ جائے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور اس نے نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور اس نے نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ پرجوش نظر آ رہی ہے، تو اور وہ کلام دیکھیں، کلام کا انتخاب دیکھیں آپ، آج کی مناسبت سے انہوں نے کلام پیش کیا۔ بلبلہ دیکھیں
कि उन्होंने पूरी महफिल में, रौनक महफिल में जान डाल दी। इसके बाद मैं अरशद लोधी साहब से गुजारिश करूंगा कि अरशद भाई महफिल की जान है और अरशद लोधी भाई हमारे मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं, दोनों हैं। बारगाह रिसालत बाब में बुलाई की इज़्ज़त पेश कीजिएगा। वाजी आप माशाल्लाह। आज की इस महफिल की तो खास बात यह है कि अबरार भाई मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन शाकिर भाई अबरार भाई ने इस खूबसूरत महफिल को आज जो फ़लस्तीन के नाम किया है, ये बहुत बड़ा अहम इनका स्टेप है और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें भी इसकी बरकतें नसीब फरमाए। बाकी बहुत ही अप्रिशिएट के काबिल है आपका एक काम है माशाल्लाह। और देखने वाले नाज़रीन भी जो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे अबरार भाई के लिए खास दुआ करें और इनको आप सपोर्ट भी करें फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन के लिए जब आप अपने इबादत में मशगूल रहें, आप जब मुसल्ले पे बैठे तो ज़रूर अपनी दुआओं में, कुछ नहीं कर सकते तो हम दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं, तो दुआ में बिलखुसूस याद रखें खूबसूरत कलाम मदीने की हाज़िरी के हवाले से इस खूबसूरत रात में। ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना। जिंदगी जिंदगी रूठ जाए कहीं ना, ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना। मौत आने से पहले बुलाना, या मुहम्मद या शाहे ज़माना, कब वो आएगा, कब वो आएगा दिन वो महीना। ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना। अश्क आँखों से जो बह रहे हैं, अश्क आँखों से जो बह रहे हैं, हाल दिल ये सभी कह रहे हैं। काश आ जाए, काश आ जाए मुझे को करीना, ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना। और अबरार भाई इस कलाम की खास बात यह है कि इसको मेरे और आपके उस्ताद मोहतरम राशिद आजम भाई ने लिखा, और आपकी महफिल में उनका जिक्र ना हो तो ये मैं समझता हूँ कि कमी रहेगी महफिल में। अरशद भाई ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, तुझको जो कुछ मिला राशिद आज़म, तुझको जो कुछ मिला राशिद आज़म, सदक़ाए मुस्तफ़ा जाने आलम, सदक़ाए मुस्तफ़ा जाने आलम। तुझको जो कुछ मिला राशिद आज़म, सदक़ाए मुस्तफ़ा जाने आलम। बन गया दिल बन गया दिल मदीना सीना, ऐ सब
صبا مجھ کو لے چل مدینہ، مدینہ اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ، زندگی زندگی روٹ جائے کہیں نہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ۔ سلامت رہیں میں کلام، یہ ماحول یقین کیجئے کہ میری ٹرانسمیشن میں کاش کہ راشد بھائی ہوتے، کیونکہ جب میں راشد بھائی کے پاس جاتا تھا، ارشد بھائی گواہ اس چیز کے، یہ میری آنکھوں کے آنسو نہیں ہیں، یہ وہ ہے کہ راشد بھائی نے ہمیشہ پیار کیا مجھے نا، چھوٹا بھائی کہا مجھے، جب ان کے گھر پہ جانا ڈانٹتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے کہ ابرار ایسے نہیں ایسے، ایک نجی چینل پہ مقابلہ تھا ارشد بھائی آپ کو تو یاد ہے، ٹھیک ہے، پریکٹس ہوتی تھی ہماری اور اس طرح سے مجھے سمجھانا، اور بڑا نقصان ہوا ہے یقین کیجیے ارشد بھائی، بڑی پریکٹس کی میں نے اس کی۔ میں راشد بھائی کو، آپ یقین کیجئے کہ وہ سیگمنٹ ایسا تھا کہ وہ چاروں سیگمنٹ میں سب سے بڑا سیگمنٹ ہے، کلاسیکل ذوق ناک بھی تھا، لیکن حالانکہ بہت سارے لوگ یہ شاید دیکھنے والے سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ راشد اعظم بھائی شاید سیدھا سیدھا ہی پڑھتے ہیں، نہ لیکن وہ راز آپ اور ہم ہی جانتے ہیں۔ راشد بھائی نے جو مجھے پریکٹس کروایا کلام، میں شاکر بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کا جو اصالہ ثواب ہے فلسطین کے لیے تو ہے، لیکن راشد بھائی کی اور راشد بھائی کے اصالہ ثواب کروں گا، میں اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب کروں گا، اپنے بھائی کے اصالہ ثواب کروں گا، ندا کے والد صاحب اور والدہ کے اصالہ ثواب کروں گا، شاکر بھائی کے مرحومین کے لیے، بدر بھائی آپ کے مرحومین کے لیے، زہرا باجی آپ کے مرحومین کے لیے، اور ارم اور سعید مدنی بھائی ہیں، روحیل ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، میرے کیمرہ مین ہیں، میرے پی سی آر کی ٹیم ہے، میری آڈیو انچارج ماموں ہیں، میں ان سب کے اصالہ ثواب کرنا چاہوں گا کہ اس کلام کو ہم جو راشد بھائی نے مجھے تیاری کروائی، اور میرے کلام سے ہی ہم نیوز بریک کی جانب جائیں گے، ٹھیک ہے، وقت ہے نا ابھی نیوز بریک کا، یہ کلام سے ہی جائیں گے، مجھے اگر بتا دیا جائے اچھا نہیں کہ کلام پیش کروں میں، ٹھیک ہے۔ یہ راشد بھائی نے مجھے اتنی محنت کیا انہوں نے کروانی تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ راشد اعظم جو ہو پھر اس کے شاگرد بھی راشد اعظم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کی پہچان اولاد سے ہوتی ہے آپا، اور استاد کی پہچان شاگرد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ارشد لودھی بھائی ان کی تمام تاثرات کو لے کے آج بھی چل رہے ہیں بدر بھائی، اور پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی راشد بھائی ہم سے الگ ہو گئے، میں جاتا تھا ان کے ساتھ ٹرانسمیشنوں میں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ٹرانسمیشن کروں گا اور اینکر بنوں گا، اگر وہ ہوتے تو یقین کریں کہ اس سے بلند و بالا ٹرانسمیشن ہماری ہوتی، بہت پراؤڈ کرتے اور وہ خوشی سے بتاتے کہ یہ ابرار علی ابرار ہے۔ ندا نے سحری کر لیا تو ندا آپ بھی آ جائیے، آپ بھی شامل ہو جائیں ذکر میں، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ سحری بھی ضروری ہے، اور کیونکہ آج 27ویں شب ہے، اس تمام عبادت کو ہم سمیٹتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور اپنے والدین کو اور اپنے تمام ہی مرحومین کو اصالہ ثواب کروں گا۔ یہ کلام اگر آپ کو سمجھ آئے پسند آئے تو بسم اللہ۔ تمام بھی تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے ماموں جو کہ ہمارے آڈیو انچارج ہیں، بڑی اچھی آڈیو پلے کرتے ہیں، ماموں میری آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، کلام پیش کر رہا ہوں اور کوشش کیجئے کہ اس کلام کو ایسے پہنچاؤں میں کہ سب کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے۔ سلامت رہیے، ہاں سلامت رہیں آپ۔ کر ہے تمام
ماں کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، درود شرط ہے، ذکر محمدی۔ میں کہتا ہوں کہ راشد بھائی کو کھڑے ہو کے ٹریبیوٹ دیتے ہیں۔ شاکر بھائی آئیے۔ کرے تمام بھی امام کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی۔ سب پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا۔ ارشد بھائی آپ بھی پڑھیے۔ زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آئیے آخر میں فلسطین بھائیوں کے لیے دعائیہ کلام۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کوئی کہے گا دعائی گئے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی گئے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن
مچل گیا ہوگا خدا کے واسطے جل ان سے عرض حال کرو خدا کے واسطے جل ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا کسے خبر ہے کہ دم بھر میں کیا کیا ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی تڑپ کے دامن میں چھپ گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری وہ فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے اور یہ شعر جو مکتا ہے راشد بھائی کے لیے میں ان کے در کا بھکاری وہ فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا اور یہ شعر فلسطین کے لیے اے خاصان رسل وقت دعا ہے اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں لب خاموش زباں بن جائے آنسو عرضا کرتے ہو آنسو عرضا کرتے ہو ان کے در پہ رونے والے ان کے در پہ رونے والے دل سے کچھ تو بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا
بول بندے آقا آقا بول سرور عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے نور خدا کے منکر اب تو نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول آقا آقا بول بندے آقا کہ میں لب کشا نہیں ہوں کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محوِ التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور بہت ہی پیارا شعر ایک نابینا کہتا ہے کوئی تو آنکھ والا گزرے کہ طیبہ کے راستے میں کہ طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور دوریوں بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا کیا کہ کچھ خواب دیکھتا تھا اور کچھ خواب دیکھتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور بہت ہی پیارا شعر کیا پتا مدینے کا بلاوا ہو اور وہاں پڑھنا نصیب ہو جائے اللہم آمین کہ اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں کہ روزے کے سامنے ہوں اور میں نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں میں نعت پڑھ رہا ہوں پنجنار پینتلی سوالکھنار خیدری علی علی پنجنار پینتلی سوالکھنار خیدری علی علی نعرہ حیدری علی علی نعرہ حیدری علی علی کیوں نہ کہوں جھوم کے کیوں نہ کہوں جھوم کے میں پنجتنی ہوں پنجتنی 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 ہوں میں تو پنجتنی 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 ہوں پنجنار پنجتنی سوالکھنار حیدری علی علی نعرہ حیدری علی علی کیوں نہ کہوں جھوم کے کیوں نہ کہوں جھوم کے میں پنجتنی ہوں پنجتنی 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 ہوں میں تو پنجتنی 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 ہوں جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا
دل تو سینا لی پھر جینے کا وعد کرینا لی دین اسلام کا ہے نگینا لی حق کی منزل کا پہلا ہے زینا لی نعرہ حیدری نعرہ حیدری. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. آج کی نشریات کا اختتام ہو چاہتا ہے. ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے مہمان تھے آج آپ سے چاہوں گا کہ آخر میں میسیج دینا چاہیں فلسطین اور دعا کے بسم اللہ. آپ دعا کریں اور مجھ سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت رونق اور اس ارم نے تو جان ہی ڈال دی. ماشاءاللہ ہمارے ارشد لودھی صاحب نے تو باقی 4 چاند لگا دیے. تو بہت شکریہ لودھی صاحب اور میرے جتنے بھی مہمان تھے تمام اور ہماری آپا زہرا صاحبہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھا بیان کیا اور کافی ہم اس محفل میں کافی محظوظ ہوئے. بس ناظرین کرام مجھ سے شاکر بھائی سے اور ندا شیخ سے کوئی بھی غلطی بتائی ہو گئی ہو تو اس سے معاف کیجیے گا. کیونکہ یہ رات ایسی ہے یہ مانگنے کی رات ہے پروردگار کو راضی کرنے کی رات ہے. میں چاہوں گا کہ آپ آج کی نشست کی دعا کروائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ آج کی رات یہ تیرے گناہگار بندے یہ تیرے عاصی بندے آنکھیں تر ہیں پروردگارہ. آج تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں. تیرے حبیب کا واسطہ پنجے تن پاک کا واسطہ بی بی سیدہ کا واسطہ بار الہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. یا میرے مالک یا میرے معبود تو برحق ہے. تو علی کل شیء قدیر ہے پروردگارہ. تو بے شک علی کل شیء قدیر ہے. آج فلسطین کے مسلمانوں پہ از غیب سے ان کی مدد فرما. آمین. پروردگارہ تو ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم مظلوموں کے حامی بن کر رہیں. آمین. بار الہ ہماری تمام عبادتوں کو نمازوں کو روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کی ہیں پروردگارہ اپنے لطف و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کر. بار الہ جتنے بھی مجبور ہیں نادار ہیں فقیر ہیں جن کی روزی تنگ ہے پروردگارہ تجھے حلال مشکلات کا واسطہ. جو بہن بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد عطا کر. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے. میرے مالک تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا کہ جب نزا کا وقت ہو لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو ہماری قبروں کو روشن و منور فرمائے اور محشر میں شفاعت رسول اور آل رسول ہمیں نصیب فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار حج عمرہ اور زیارت مقدسات کی سعادت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے خون حسین کا. تجھے واسطہ ہے بی بی کے شکستہ پہلو کا. اس یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے مددگاروں میں شمار فرمائے. پروردگارہ ہم سب کو علوم قرآن اور معرفت اہل بیت سے آشنا فرما. ہم سب کو تعلیمات قرآن اور سیرت معصومین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ تیرا وعدہ ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے تو کسی کو مایوس نہیں لوٹائے گا. میری مولا مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا مگر تو ہمارے دلوں سے واقف ہے. پروردگارہ آج کی رات اگر تو مغفرت بانٹ رہا ہے کرم بانٹ رہا ہے برکتیں بانٹ رہا ہے تو یہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. میرے مولا دیکھے کنیزی اور غلام حاضر ہیں. میرے مولا انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. مولا ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. مولا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے درجات میں بلندی عطا کر. پروردگارہ دھرتی چینل کو اور اس کی ساری ٹیم کو ابرار بھائی کو
شاکر بھائی کو اور ندا کو، جتنے بھی لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اس عظیم ٹرانسمیشن کا حصہ میں بنے ہیں، پروردگارہ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ نے مشکلات کے صدقے سے ان کی مشکلوں کو دور فرمائے، ان کی دلی حاجتوں کو قبول فرمائے، ابرار بھائی کو، شاکر بھائی کو، پوری ٹیم کو صحت و سلامتی عطا کر، اور اس چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔